پرویز روشن کا آپ کو سلام، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں، خداوند سدا آپ پہ اپنی سلامتی رکھے، کیونکہ خدا سچائی کا خدا ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام آج کے حالات کے متعلق جس سے ہم گزر رہے ہیں، جن واقعات سے ہم گزر رہے ہیں، ان کے متعلق ہمیں کیا فرماتا ہے۔ تو جن کے پاس خدا کا کلام ہے، پرویز روشن آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ضرور کھولیں۔ اور آج کا جو یہ ہمارا شو ہے، یہ بھی لبرٹی کارنر کے حوالے سے ہے، اور پرویز روشن ایک بار پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ خدا کا کلام پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹامنٹ یرمیہ، اس کا 5 باب اور اس کی 29 آیت سے ہم خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ آپ کھول لیجئے تو بہت ہی اچھا ہے۔ جو بھی آپ کے پاس میڈیم ہے تو کھولیے۔ یرمیہ 5 باب اس کی 29 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا۔ اور کیا سوالیہ نشان یہاں پہ آ گیا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا، اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی۔ ملک میں ایک حیرت افزا اور ہولناک بات ہوئی۔ ملک میں ایک حیرت افزا اور ہولناک بات ہوئی، اور نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں، اور نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں، اور کاہن ان کے وسیلہ سے حکمرانی کرتے ہیں۔ اور کاہن جو ہمارے بشپ، پادری صاحبان، اور جو کاہن کا مطلب آپ بہتر سمجھ گئے، کاہن ان کے وسیلہ سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں۔ اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، جو بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ چاہیں، اگر وہ پسند کریں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور واچ تو آپ کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے نام نہاد بشپ کی شکل، اس کے کرتوت، اس کے کارنامے آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ جو شاید آپ نے پہلے سنے بھی ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں سنے تو میں آپ تک وہ چیزیں لانا چاہتا ہوں اور تاریخ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نام نہاد بشپ صاحبان ہیں، یہ کیا گل کھلاتے ہیں، یہ کیا حرکات کرتے ہیں، اور کس طرح کلیسیا کو، چرچ کو، اس کے لوگوں کو، اس کے نوجوانوں کو حقائق سے دور رکھتے ہیں۔ نہ تو یہ کلام کی بات بتاتے ہیں، اور نہ ہی یہ ترقی کی کوئی بات بتاتے ہیں، کیونکہ جب تک روحانیت نہیں آئے گی تو ترقی کیسے آئے گی۔ تو جن لوگوں کو روحانیت ہی سے جو نابلد ہیں، جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے، تو وہ کیا انسانی ترقی میں کیا اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نام نہاد بشپ جو کہ ابھی امریکہ میں ہے، جس کا نام نہاد بشپ اعجاز عنایت ہے، اس نے کیا گل کھلائے کہ 19 سال ایک ڈائسس کے کمپاؤنڈ میں ایک بہت بڑے گھر کے اوپر، جو کہ چرچ کا ہے، جو کہ ڈائسس کا ہے، اس پہ قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو پہلے دیکھیے کہ وہ کاروبار کیا کرتا تھا، کہ وہ جہاں پہ اس کی بہت سی، آگے میں کچھ ایسا کچا چھٹا کھولنے جا رہا ہوں، لیکن جو اس کا مین، وہ اس سے جو کہتا ہے جی کہ میں کیا کام کرتا تھا، تو وہ جناب یہ میرے پاس ایک اس کا ایویڈنس ہے، یہ ایک FIR ہے،
जिस पे वो टमाटरों का बिजनेस करता था। जगह को, चर्च प्रॉपर्टी को वो टमाटर कहता था। तो ये मैं आपको वो FIR दिखा रहा हूँ। आर्टिलरी मैदान जो है, जो पुलिस स्टेशन है कराची का, उस पे ये दर्ज है, जिसका नंबर अभी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसका नंबर है 82/2014 और साउथ सदर ज़िला है इसका, और जो तारीख लिखी है वो 2014 की है, 2014 का ये वाक़या हुआ है। और ये कब दर्ज हुई है ये भी इस पे डेट लिखी हुई है, वो है 10/7/2014 और शाम 6 बजे ये FIR दर्ज हुई है। और दर्ज कराने वाले कौन है? ये सिंधी में है, ये सिंधी में है। कराची के आपको शायद जानते हैं भी, सिंधी में सारा ये इसका फॉर्मेट है FIR का। जो भी कटती है वो सिंधी ज़ुबान में, इसकी लैंग्वेज में होती है। तो इसलिए जो उस इलाके से हैं, ये स्टैम्प भी है बाकायदा थाना की, आर्टिलरी मैदान के थाना की, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो जिन लोगों ने ये दर्ज कराई वो हैं जनाब इकरारुद्दीन साहब, और वो ईसा नगरी जो कि गुलशन इकबाल के ब्लॉक के करीब आती है, वहाँ का वो एक रहायशी पठान दोस्त है, जिसके ID कार्ड का जो नंबर है मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ, वो भी यहाँ पे दर्ज है 211030822180/5। और इनके पे हैरान कुन बात है यार, ये बिशप जो नाम नहाद बिशप हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या क्रिश्चियनिटी को इन्होंने क्या दर्स दिया है? क्या सबक दे रहे हैं? ये क्या इन्होंने सिखाया है? और इन पे दर्ज हुई है 420 जो दफ़ा। हालांकि इस पे तो शख्सी ज़मानत होती ना, तो लगी क्या है 420, और फिर आगे है 468, और फिर है 471, और फिर है 34। ये है जी जनाब जो उन्होंने कारनामा एक अंजाम दिया है। तो कहाँ इनका एड्रेस क्या लिखा हुआ है? ये भी जो हिस्सा है FIR का, ये सिंधी लैंग्वेज में है, पाकिस्तानी लैंग्वेज में है, सिंधी में। तो ये ज़रा देखिए, लिखा है जी अंदरून ट्रेंटी चर्च, अब्दुल्ला हरून रोड, सदर कराची। ये इनका जो कैथीड्रल का सेंट थॉमस के अंदर जो हमारी डायसिस का एक ऑफिस है, बहुत बड़ी जगह है, सेमिनरी भी है वहाँ पे। तो कराची डायसिस का हेड ऑफिस है, वहाँ इनकी ये रहायश है। और ये वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने क्या कारोबार किया जी? इन्होंने 1,40 लाख रुपए के टमाटर जनाब का ये कारोबार करते थे। और जब ये यानी कि उसके उन्होंने लिखाया, ये दर्ज किसके नाम हुई है जी? ये दर्ज जो बंदे ने पैसे लिए हैं उसका नाम है जी ज़ीशान साहब, जो कि इजाज़ अनैत साहब के साहबजादे हैं, एक नाम नहाद बिशप के। और मैंने पिछली दफ़ा भी ये कहा था कि जो अभी कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी भी सूरत हाल देखें, कि उनके टेस्ट करवाएं कि कितनी अल्कोहल है जो उनके अंदर से निकलती है, कितना खून निकलता है। तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तो वो अमेरिका यात्रा में चले गए हुए हैं, कि इनका भी चेक करें कितनी निकोटीन और कितनी अल्कोहल निकलती है इनके अंदर से। और ये मसीहत के लिए कितना बड़ा एक दाग है, एक बदनमा दाग है। तो इसे आप ज़रा समझें। और चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग, कराची डायसिस के लोग, सारे चर्च के लोग जितने भी हैं, जो कराची की ज़रूरी नहीं है, मुल्तान वाले, लाहौर वाले, हैदराबाद वाले, बलूचिस्तान वाले, और ये लाहौर वाले, रायवंड वाले, सियालकोट वाले, फैसलाबाद और पेशावर वाले, इनको भी जागने की ज़रूरत है कि अपनी प्रॉपर्टियों को, चर्च प्रॉपर्टियों को किस तरह इनको बचाना है, क्रिश्चियनिटी को इन्होंने किस तरह बचाना है, अपने अदारों को किस तरह बचाना है। अभी तो बचाएं, तरक्की की बात तो बाद में होगी, पहले बचा तो लें। फिर देखिए ये जो उन्होंने करवाई है दर्ज, वो जनाब इनके बेटे के नाम पे उन्होंने दर्ज करवाई, जिनका नाम ज़ीशान इजाज़ वल्द इजाज़ अनैत। तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, ये जनाब उनके
سائن بھی ہیں ذیشان صاحب نے کیے ہوئے ہیں، اور یہ سائن جو ہیں یہ اقرار الدین صاحب نے کیے ہوئے ہیں، اور یہ جناب نام نہاد بشپ جو کبھی مقرر نہیں ہوا، کبھی اس نے کوئی خدمت نہیں کی، اور ابھی تنخواہیں مانگ رہا ہے 19 سالوں کی یہ جناب، اور پھر میں گھر چھوڑوں گا، اور وہ ابھی بھی عدالتوں میں کھڑے ہیں چرچ کے خلاف، کراچی ڈائسس کے خلاف، ان کے بیٹا ایک عدالت میں پہنچا ہوا ہے۔ تو یار یہ دیکھیں ذرا، اور ان میں کون ہے؟ یہ ذیشان صاحب کا، یہ آپ نے دیکھا ہے دستخط ہیں جی بشپ صاحب کے، بھی آپ کو ہم دکھائیں گے، بھی اس کی آپ کو مکمل کاپی بھی دکھائیں گے، جو پڑھنا چاہیں یا جو منگوانا چاہیں مجھ سے، مجھے وہ ان باکس میں یا مجھے وہ ای میل کر سکتے ہیں، میرا ایڈریس، میرا فون ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی ذیشان اجاز ولد اجاز عنایت، ان کا شناختی کارڈ نمبر ہے جی 423015672887، اور یہ ہیں جناب ان کے سائن، اور اس کے بعد جو گواہ ہیں، جو بندہ وٹنس ہوا ہے، شاید اس بندے کو تو اپنے سائن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے ایسے لوگوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جو نہ پڑھے لکھے ہوں، جو کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں، شاید اس نے بھی کچھ حصہ لیا ہوگا 1,40,00,000 میں سے، جو کہ ٹماٹروں کا کاروبار وہ کر رہے تھے، خدا کی خدمت نہیں، ٹماٹر بیچ رہے تھے، انڈیا سے منگوا رہے تھے، اس میں سب لکھی تفصیل۔ اور وہ حنوک بٹی صاحب ہیں جی، ولد ہے ہارون بٹی صاحب، اور ان کا شناختی کارڈ ہے نمبر 42201309163115، اور پھر اور دیکھیے خدا کا کام، دیکھیے کہ ان کے گواہ سارے کے سارے خود ذیشان صاحب، اور جو دوسرے صاحب ہیں وہ نشان مسیح صاحب ہیں، ولد حیدر مسیح۔ ان کا شناختی کارڈ دیکھیے، وہ اس کا نمبر ہے جی 422016435309، یہ سب کراچی کا ایک سیریز ہے جو نمبر چلتا ہے ان کا، نادرہ والوں کا، وہ یہی کراچی کے سارے نمبر ہیں۔ اور پھر جن سے انہوں نے پیسے لیے ہیں یہ اقرار الدین صاحب ہیں، تو ان کے شناختی کارڈ کا نمبر کیا ہے؟ اقرار الدین ولد محمد اجان، ان کا شناختی کارڈ ہے 210308271805، انہوں نے یہ سائن کیے ہیں جی انگلش میں، یہ ان کے اردو میں ہے، لیکن یہ نیچے جو سائن ہے یہ بھی دیکھیے۔ اور ان کے پھر جو دوسری پارٹی ہے، جو مسلمان پارٹی جن سے انہوں نے پیسے لیے ہیں، وہ ہیں جی عمران سہیل صاحب، ولد محمد شفیع، اور ان کا شناختی کارڈ نمبر ہے جی 420083269313، اور یہ جناب ان کے پھر ان کے ایک اور وٹنس ہیں، گواہ ہیں، وہ ہیں وجیہ الدین خان، ولد محمد نواز خان، ان کا شناختی کارڈ ہے جی 210694559409۔ تو یہ جناب انہوں نے کیا معاہدہ لکھا تھا کہ جی یہ معاہدہ انہوں نے کیا ہے 31 دسمبر 2013 میں، انہوں نے کہا جی اگلے 2 ماہ بعد 1 مارچ سے یہ ٹماٹروں کی سپلائی کا آغاز کریں گے، پابند ہوں گے، یعنی انہوں نے کوئی نہ کوئی زمین کا، چرچ کی زمین کا، کسی پراپرٹی کا حصہ ان کو دینا تھا، لیکن لکھے ٹماٹر تھے۔ اور جو انہوں نے اجاز صاحب نے 4 ماہ تک ٹماٹر کی سپلائی کا آغاز نہ کر سکے، یعنی وہ کوئی ان کو چیز نہ دے سکے ڈائسس کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلے ماہ کے اندر اندر فریق دوم کی جانب سے ادا کردہ کل رقم 1,32,00,000 روپے فریق اول اور اس کے والد اجاز عنایت فریق دوم کو واپس ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ تھا جی ان کا کاروبار، اور یہ وہاں پہ 19 سالوں میں یہ کرتے رہے۔ اب ان کی کس کس بات کو آپ دہرائیں کہ 19 سال میں انہوں نے، جب یہ لاہور میں تھے، یوحنا آباد میں، کرائسٹ چرچ میں، تو ایک بہت یہ انہوں نے خوبصورت اناؤنسمنٹ کی صبح ارلی ان دا مارننگ کہ جی عبادت میں کہ جی کوئی صاحب، اس دن بہت سردی تھی، کہ جی کرسچنوں کو شراب چھوڑ دینی چاہیے، ان کو شراب نہیں پینی چاہیے، یہ شراب بہت بری چیز ہے۔
تو جب تھوڑی دیر کے بعد جب سورج نکل رہا تھا تو کچھ لوگ مجھے ان کے نام بھی آتے ہیں، میرے دوست ہیں وہ، ان کے گھر گئے تو یہ جناب رضائی میں چھپے ہوئے تھے اور سامنے انہوں نے بلیک لیبل اور چھوٹا گلاس رکھا ہوا تھا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بھائی صاحب آپ نے تو آج ہی اعلان کیا کہ جی شراب نہ پئیں۔ کہتا جی میں نے شراب کا کہا ہے، یہ بلیک لیبل کا نہیں کہا، یہ بلیک لیبل ہے۔ تو یہ بھی شراب نہ پئیں کرسچن لوگ، یہ بلیک لیبل بھی ہیں۔ تو افسوس آتا ہے ایسے بشپ کہتے ہوئے، بشپ ایک خدا کے اس کو خادم کا درجہ دیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح یہ مسیح لوگ بیچارے کدھر چلے جائیں۔ ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، ان کے مذہبی لیڈروں کا یہ حال ہے۔ اور ابھی یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، ان کے فراڈ کی، ان کی چیٹنگ کی، تھانے نے تو 420 لگائی ہے نا ان کے اوپر، لیکن جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں ان کے اوپر تو بہت یہ تو فوراً نیب کو جانے چاہیے۔ اور میری یہ بھی درخواست ہے کہ اس بشپ کا جو فیملی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کو بھی ذرا نیب چیک کرے اور اس کا بھی نام اسی ایل میں ڈالے۔ انہوں نے بہت لوٹ لیا، 19 سال یار، 19 ایئرز بہت بڑا ایک وقت ہے جو آپ نے قوم کو، لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ سب ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک نفسیاتی مریض ہے شخص، یہ چین سموکر ہے، چین سموکر، ایک لمحہ بھی یہ سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اس کا تجربہ کر لے، دیکھ لیں جو لوگ جانتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا جو شخص اس بندے کو جانتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا یہ چین سموکر ہے اور کتنا جھوٹا ہے یہ شخص۔ یہ نیکسٹ جو میری ویڈیو ہوگی میں اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو اس نے لاہور میں کارروائیاں کی اور اپنے اس لیٹر پیڈ کا اس نے کیا نجائز استعمال کیا، لوگوں کو کس طرح بیوقوف بناتا رہا۔ اور یہ لاہور پریس کلب کے اوپر گو بشپ ملک گو، گو بشپ ملک گو کے نعرے لگا کر کراچی میں جا کے قابض ہو کے بیٹھ گیا۔ آنے والے دنوں میں وقت کی بھی پابندی کے مطابق میرے پاس اتنا ٹائم ہے تو میں اتنی چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں تاکہ آپ سن سکیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان لٹیروں کو، فراڈیوں کو، یہ نام نہاد جو بشپ ہیں، کراچی ڈائسس کے لوگ جاگ جائیں، چرچ آف پاکستان کے لوگ جاگیں اور اپنے آپ کو مزید لٹنے سے بچائیں، ان لوگوں سے صحیح لوگوں کو لے کر آئیں، ایک طریقہ بنائیں، ایک سسٹم بنائیں۔ کیوں آپ دلچسپی ختم کرتے جا رہے ہیں؟ مسیحی لوگ آگے بڑھو اور اپنی جائیدادوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنی پراپرٹی کو بچاؤ اور اس کو اب فوری طور پہ کراچی کی انتظامیہ کو، ان کو وہاں سے ڈائسس کے چرچ کمپاؤنڈ سے ان کو نکالنا چاہیے۔ کیوں نہیں سی ایم صاحب اپنا اختیار استعمال کرتے؟ ایجنسیاں اپنا اختیار کیوں نہیں استعمال کر رہی؟ چرچ کے لوگ، نوجوان جو ہیں، وہ کیوں نہیں اس بات پہ سوچ و بچار کر رہے، فکر کیوں نہیں کر رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو میری درخواست ہے کہ اب نیکسٹ جو میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا ان کے متعلق، ان کے کرتوت، وہ بھی میں ایک ایک پروف کے ساتھ، ایک ایک ثبوت کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا ان کے کالے کرتوت۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سلامتی سے رہیں۔ پرویز روشن کو لبرٹی کارنر میں ایک بار اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔